صاحب ذوالفقار نے لکھا ہے، انہوں نے سرکار کی سیرت کے یوسف کے چرچے کو بیان کرتے کرتے ایک واقعہ لکھا کہ مدینہ تو رسول ہے، سرکار کے شہر پاک کے گرد و نواح میں کیونکہ قافلے پہلے چلتے تھے پیدل، ایک قافلہ آیا، وہ تجارتی قافلہ تھا، وہ چلتا چلتا گھومتا پھرتا، اس نے وہاں رات بسر کی تھی سرکار کے شہر پاک کے گرد و نواح میں۔ وہاں قافلے پڑاؤ کرتے تھے جہاں میں ضروریات زندگی کا سامان مل جاتا تھا، یعنی پانی وغیرہ کی مقدار مل گئی تو وہی رات گزار لی، ٹھیک آگے چل پڑے۔ سفر ہوتے رہتے تھے، کوئی چیز یہاں سے خریدی، کچھ یہاں بیچی، کچھ وہاں بیچی، کچھ آگے چلتا رہتا تھا نظام ان کا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی قافلہ تھا تجارتی۔ سرکار نے صبح فجر کی نماز پڑھائی مسجد نبوی شریف کے اندر، اور سرکار باہر نکلے کہ میں اپنے غلاموں کی خبر گیری کروں، میں اپنے شہر کے رہنے والے ان خوش نصیبوں کو دیدار بھی کراؤں اور ان کے احوال بھی دیکھوں۔ سرکار چلتے چلتے نا اس کھجوروں کے باغات کی طرف نکلے، دیکھا تو ایک قافلہ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ تب مدینہ الرسول جو سرکار کا شہر پاک تھا نا، یہ چھوٹا سا تھا، آج تو اللہ کا شکر کروڑ کیا بہت وسیع ہو گیا تھا۔ اب یہ مسجد قباء جو ہے یہ مدینہ پاک سے باہر تھی۔ جو حاجی گئے ہیں نا انہیں سمجھ آ جائے گی میری بات، اللہ سب کو لے جائے۔ یہ کم از کم 3 ساڑھے 3-4 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ آج بھی مسجد قباء سے لوگ پیدل آتے ہیں، باقاعدہ رستہ بنا ہوا ہے، زیادہ تر لوگ ٹیکسیوں پہ گاڑیوں پہ جاتے ہیں وہاں نفل ادا کرنے کے لیے۔ تب یہ مسجد قباء شریف جو ہے یہ مدینہ پاک سے باہر تھی، اور سرکار نے یہ جو قباء ہے نا یہاں جو مسجد بنائی تھی، پہلی مسجد یہی تھی، جس کی فضیلت سرکار نے بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے گھر سے کامل وضو کر کے آ کر اس مسجد کے اندر 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اسے ایک کامل مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس مسجد قباء کی بات کر رہا ہوں، اللہ سب کو لے جائے اور سب کو یہ موقع عطا فرمائے۔ تو تب یہ باہر تھا، اب یہ اس کے اندر آ گیا ہے، اب شہر رسول بہت وسعت اختیار کر گیا ہے۔ تو سرکار نے دیکھا کہ وہ وہاں قافلہ پڑاؤ کیا ہے، سرکار تشریف لائے، ان سے احوال پوچھا، خیر عافیت پوچھی۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، تعارف ہے کوئی نہیں۔ سرکار نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس سارا اپنا سامان تھا، ہماری رات بڑی اچھی گزر گئی، کھایا پیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تاجر لوگ ہیں، کچھ سامان بیچتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا تمہارے پاس اور کیا ہے بیچنے کے لیے؟ انہوں نے بتایا۔ بات کو مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں کہ سرکار کو اس قافلے کے مال میں سے ایک اونٹ، انہوں نے جو سرکار کے آگے کئی اونٹ پیش کیے، ان میں سے ایک اونٹ سرکار کو پسند آ گیا۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، اب سرکار نکلے تھے اپنے غلاموں کی خبر گیری کرنے کے لیے، چہل قدمی فرمانے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، کہ میں اپنے شہر کے اپنے غلاموں کے احوال کو دیکھوں کیا ہے۔ اتفاق سے ان سے ملاقات ہو گئی، اہتمام سے تو گئے نہیں تھے، تیاری سے تو پروگرام سے کہ وہاں جا کر ہم نے کوئی کاروباری ڈیل کرنی ہے، کوئی اشرفیاں، کوئی درہم، کوئی دینار ساتھ لے کے جاتے۔ جب اونٹ پسند آ گیا، سرکار نے پوچھا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بیچتے ہیں، ہمارا تو بزنس یہی ہے، کاروبار یہی ہے۔ میرے آقا کو جو پسند آیا تو پھر میرا ایمان تو یہ کہتا ہے انہوں نے کیا بیچنا تھا، نہ بھی بیچتے تو وہ خود ہی بک جاتے۔ ہاں جی بیچتے ہیں۔ بات ہو گئی، قیمت بھی طے ہو گئی، صاحب ذوالفقار نے لکھا بات اس کی مکمل ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا چونکہ میں کاروبار کے ارادے سے تو آیا نہیں تھا، تو میں لے جا کر آپ کو اپنا بندہ ساتھ بھیجو، اس کو میں واپس بھجوا دیتا ہوں یا پیسے دے کے بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جب سرکار وہ اونٹ لے کر چلے
صاحب زرقانی نے لکھا کہ وہ ایک ایک قافلے والے ہیں، ان کا سردار وہ سارے جتنے تھے سرکار کے بس چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا تو گویا کہ وہ پہلے تو کسی اور جہاں میں بس رہے تھے نا، اب جب ہوش آئی نا دائیں والا بائیں والے سے پوچھتا ہے نہیں جانتا یہ کون تھے، رائٹ والا لیفٹ والے سے پوچھتا کوئی تعارف ہے، کہتا نہیں۔ اپوزٹ سائڈ والا سامنے کھڑا پوچھتا تجھے کچھ پتا، کہتا نہیں۔ کہتا یار ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارا اونٹ چلا گیا لے کے، پتا بھی نہیں، ضمانت گارنٹی بھی کوئی نہیں، مکان کا رہائش کا ریزیڈنسی کا پتا کوئی نہیں، سیکورٹی ہے کوئی نہیں۔ ہم بھی اچھے کاروباری لوگ ہیں کہ ہم نے اونٹ دے دیا، اپنے ہاتھوں سے دیا، یہ کیا ہو گیا، کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا، کہیں ہم لٹ تو نہیں گئے کہ ہمارا اونٹ تو نہیں جائے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، صاحب زرقانی نے لکھا کہ وہ جو ان کا سردار تھا انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے پاس تو ضمانت بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، آپ تو لٹ گئے، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا۔ تو وہ جو سردار تھا اس کی جو بیوی تھی خیمے کی اور سے پردے سے اس نے کہا یہ جملہ نہ کہنا کہ ہم لٹ گئے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ کہاں جانتی ہے، کہاں جانتی تو میں بھی نہیں، پہچانتی ہے، کہاں پہچانتی تو میں بھی نہیں، کوئی تعارف ہے، کہاں نہیں، پھر آپ کیسے کہتی ہیں؟ کہا جب وہ بات کر رہے تھے نا میں نے خیمے کی اوٹ سے ان کا چہرہ دیکھا تھا، سبحان اللہ، اپنے خیمے کی اوٹ سے میں نے ان کا چہرہ انور دیکھا تھا جب وہ آپ سے بات کر رہے تھے نا، تو میں گارنٹی دیتی ہوں جس کا چہرہ اتنا نورانی ہو وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ ابھی وہ آپس میں یہی بحث مباحثہ ہی کر رہے تھے، تو اس اثنا میں سرکار نے اپنے غلاموں کو کچھ کھجوریں عطا کر کے بھیجا، اور وہ پیسے بھی دے کر بھیجا تو انہیں دے آؤ۔ اب سرکار کے صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ سے سودا ہوا، ہمارے آقا کا اونٹ آپ کا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا ہے ہم اس کریم لجپال کے امتی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ حضور کی ذات ہے؟ کہا ہم بھی تو نہ آتا نہ پتا نہ پہچان نہ تعارف، کہا تمہیں نہیں پتا تھا، کہا ہمیں کیا پتا، بس ہم تو سرکار کے چہرے کو دیکھا اسی کے اندر ہی ڈوب گئے، ہم نے کیا اونٹ بیچنا تھا، ہم تو خود بک گئے۔ صحابہ نے فرمایا یہ سرکار نے کھجوریں بیچی ہیں تمہارے طعام کے لیے، اس وقت کی سب سے بڑی جو دعوت ہوتی تھی نا، سب سے بڑی مہنگی ڈش جسے آج ہمارے یہاں کڑھائی گوشت کہا جاتا ہے نا، اس وقت وہاں کھجور سب سے قیمتی ہوتی تھی، طعام کی صورت اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا۔ سرکار نے کچھ کھجوریں بیچی، ساتھ اس اونٹ کے پیسے بھیجے۔ اب صاحب زرقانی لکھتے ہیں انہوں نے کہا یہ کھجوریں تو ہم نے رکھ لی ہیں، یہ پیسے بعد میں لیں گے، پہلے ہمیں بھی تو لے چلو نا، ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں، ہم اس آقا کا کلمہ پڑھے جو ہم دل دے چکے تھے کہ آج تک جس نے بھی دیکھا آقا سے اس نے یہی کہا کہ اس حسن جیسا سرکار جیسا نہ اس سے پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی دیکھا، سرکار کا حسن ایسا تھا۔